سے سوال یہ کیا گیا کیا تم کو ہے قبول علی ولی اللہ؟ میں نے کیا اقرار اور دل شاد ہوا تھا، ہونٹوں سے میرے بس یہی آتی تھی ایک صدا، اور آج بھی زبان کے ساتھ دل ہے بولتا ہے فخر مجھ کو، بس یہی میں ہوں تیرا شیعہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ آج ہم لوگ توحید پر گفتگو کریں گے، اس لیے کہ جب کسی سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ تم مسلمان ہو تو کہتا کہ ہاں مسلمان ہوں، تمہارے مسلمان ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ تو کہا کہ میں کلمہ شہادتین یعنی اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور جب کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتاؤ کہ کربلا کیا ہے، تو کہا کہ میں آسانی سے سمجھا نہیں سکتا، اس لیے کہ کربلا بہت بڑی حقیقت کا نام ہے، لیکن میں ایک لفظ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کلمہ توحید کو سمجھ لیا تو کربلا سمجھ میں آ جائے گا، اور اگر آپ نے کربلا کو سمجھ لیا تو کلمہ توحید سمجھ میں آ جائے گا۔ کلمہ توحید جو لا الہ الا اللہ ہے، یہ اصل میں ایک جملہ نہیں ہے، یہ دو جملہ ہے۔ لا الہ ایک الگ جملہ ہے، الا اللہ ایک الگ جملہ ہے، یہ دونوں مل کر ایک جملہ بنتا ہے۔ لا الہ کوئی اللہ نہیں، کوئی اللہ نہیں، الا اللہ سوائے ایک خدا کے۔ اگر کوئی ایسا شخص آپ کو ملے کہ جو لا الہ تو کہتا ہو مگر الا اللہ نہیں کہتا، یعنی وہ دنیا کے سارے باطل خداؤں کا انکار کرتا ہو مگر وہ ایک خدا کا اقرار نہیں کرتا، تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ کیا نہیں ہو سکتا مسلمان، اس لیے کہ اس کا یقین صرف لا الہ پر ہے، الا اللہ پر نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ملے جو الا اللہ تو کہتا ہو مگر لا الہ نہیں کہتا، یعنی یہ تو کہتا ہے کہ خدا ایک ہے مگر یہ جو ہر گھر میں دو چار خدا سجائے ہوئے ہیں ان کا انکار بھی نہیں کرتا، جیسا کہ آج کا روادار معاشرہ ہے، بھائی سچ تو آپ ہی بول رہے ہیں مگر کیا کہیں، وہ بھی تو اپنے نزدیکی ہے، دوست ہے، کیسے انکار کر دیں۔ کہ اگر ایسا کوئی شخص ملے جو الا اللہ تو کہتا ہو مگر لا الہ نہیں کہتا، تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ کہ ہرگز مسلمان نہیں ہوگا۔ مسلمان وہی ہے جو لا الہ پر بھی ایمان رکھتا ہو اور الا اللہ کا بھی اقرار کرتا ہو، یعنی باطل خداؤں کا انکار بھی ہو اور حقیقی خدا کا اقرار بھی ہو، یعنی اس کے اندر انکار کی بھی جرات پائی جائے اور اقرار کا بھی ہمت پایا جائے۔ لوگ پوچھتے ہیں کربلا کیا؟ کربلا اسی کلمہ توحید کی تفسیر ہے۔ کلمے کی پہلا حصہ ہے انکار، باطل سے انکار۔ امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا تھا کہ یہ باطل ہے اور ہم اس کی بیعت نہیں کر سکتے، یعنی امام حسین نے جیسے ہی مدینے سے قدم باہر نکالا آپ نے کلمے کے پہلے حصے پر عمل کر دیا، اور جیسے ہی میدان کربلا میں پہنچے اور بعد عصر آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھا، آپ نے کلمے کے دوسرے حصے پر عمل کر دیا، یعنی صرف باطل سے انکار ہی نہیں ہے بلکہ حق کا اقرار بھی ہے، پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا۔ اب ایک چھوٹا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ ایک ہے تو کیسا ایک ہے؟ اس لیے کہ ایک کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، ایک اسے بھی کہا جاتا ہے جو دو یا دو سے زیادہ سے مل کر بنا ہو۔ ماشاءاللہ میں ایک جگہ گیا، آدھا گھنٹہ انہوں نے بیٹھایا اور اس کے بعد کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ فلاں گھر گئے تھے صاحب، آدھا گھنٹہ انہوں نے بیٹھایا مجھے، اور آدھے گھنٹے کے بعد خالی ایک کپ چائے پلایا، ایک کپ۔ بھائی یہ بھی ایک ہے، لیکن غور سے دیکھیں تو یہ ایک نہیں انیک ہے۔ جسے صرف ایک کپ، خالی ایک کپ کہہ رہے ہیں، اس میں چینی بھی ہے، چائے پتی بھی ہے، پانی بھی ہے،
تو یہ ایک نہیں، اس میں کئی ہیں، کئی سے مل کر یہ ایک بنا ہے. تو یہ بھی ایک کی قسم ہے جو کئی کو اکٹھا کر کے ایک بنا دیا جائے. یا ایک وہ بھی ہے کہ جس میں ہے تو ایک، مگر ہم اگر اس کا بٹوارا کرنا چاہیں تو اس کے کئی ٹکڑے ہو جائیں. جیسے ایک بالٹی میں پانی تھا، آپ نے اسی پانی میں سے ایک گلاس بھر کے انہیں دے دیا، ایک گلاس بھر کے انہیں دے دیا، ایک لوٹا بھر کے ادھر رکھ دیا، ایک جگ بھر کے ادھر رکھ دیا. تھا ایک ہی بالٹی پانی، مگر وہ کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا. یعنی تھا ابتدا میں ایک، لیکن جب تک ہم چاہتے تھے رہا ایک، اور جب چاہا تو ہو گیا انیک. تو کیا ان میں سے خدا کون والا ایک ہے جو کئی کو ملا کر بنا ایک ہے، یا ایسا ہے کہ جس کے کئی ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ کہا نہیں، ہمارا خدا وہ ہے، ایک ایسا احد ہے جو کئی سے مل کر ایک نہیں بنا ہے، وہ اپنی ذات میں احد ہے، ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا. اور ہمارا خدا ایک ایسا ایک ہے کہ جسے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے، جس کے اجزاء نہیں ہو سکتے. یعنی خدا احد وہی ہے کہ جس میں نہ کئی اجزاء سما سکتے ہیں اور نہ کئی اجزاء بکھر سکتے ہیں، جو اپنے آپ میں اپنی ذات میں ایک ہوتا ہے، اسی کو ہم خدا واحد کہتے ہیں. اور بعض ایک تو ہے، بعض چیز ایک کی قسم ایک یہ بھی ہے کہ ایک دم دیکھنے میں سالڈ ایک، بھئی یہ بازو آپ کا ایک ہے، ایک دم سالڈ ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن ہم نے ایک انجیکشن اٹھایا اور اس میں ڈالا، انجیکشن اندر چلا گیا. بھائی آپ تو کہتے تھے ایک ہے، یہ اس میں انجیکشن کیسے داخل ہو گیا؟ کیا بات نہیں سمجھے وہاں صاحب؟ یہ دیکھنے میں ایک لگ رہا ہے مگر اندر سے کمزور ہے. دوسری چیز اگر مضبوط ہو تو اس میں داخل ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا خدا نعوذ باللہ ایسا بھی ایک نہیں ہے کہ جو چاہے اس کی خدائی میں دخل اندازی کر دے. وہ ایک ایسا ایک ہے کہ نہ جز سے مل کے بنا ہے، نہ اس کے اجزاء ہو سکتے ہیں، اور نہ کوئی اس کی خدائی میں دخل اندازی کر سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ.